سکے مگر خراب بھی نہیں کیے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، تیسری پارٹی وہ ہے جو اللہ کے کرم سے بہت آگے نکلتے ہیں۔ دیکھو یہاں بھی کہا کہ اپنا کمال نہیں ہے ان کا، اللہ کا کرم، وہ اللہ کے کرم سے بہت آگے نکلتے ہیں۔ کتنے آگے نکلتے ہیں، بس اسی پر بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اور بعد نے کہا یہ مرفوع روایت ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس قرآن کے ذریعے سے اصل پہچان تو آخرت میں ہوگی کہ کس نے کیا کھویا کس نے کیا پایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں یہ دنیا کرنے کی جگہ ہے، یہ پھل ملنے کی جگہ نہیں ہے، پھل تو آگے ملے گا۔ یہاں اگر کسی کو کوئی جھٹکا لگ رہا ہے تو وہ اس وجہ سے کہ وہ حدوں کو کراس کر گیا، اصل مسئلہ آخرت کا ہے۔ لیکن اس دنیا میں بھی کچھ نیکیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نقد صلہ دے دیتا ہے، اور ان کا نقد آدمی کو فوراً ملتا ہے کہ بھئی پھل مل رہا ہے، کام کیا تھا پھل مل گیا۔ ہمارے جموں والے اکثر بولتے رہتے ہیں جی کچھ اتھو دیتا کام آ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا سا جی بڑا خطرناک ہے، گڈی ایسے گری، پھر کیوں آیا جی بس مینوں یہ لگتا ہے کہ کچھ اتھو دیتا کام آئی گیا، کچھ دان کیا تھا، کچھ خیرات کی تھی، شاید وہ مالک کو قبول ہو گیا، اس مصیبت سے میری جان بچ گئی۔ تو کچھ نیکیوں پر یہاں اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے کچھ نقد دے دیتا ہے، ان میں سے سب سے زیادہ قرآن پر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس قرآن کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو آگے کرتا ہے۔ ہائے ہائے، وہ پیچھے کی صف سے بھی پیچھے کی صف میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن نے ان کو آگے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ بنے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک اسمبلی لگی ہوئی ہے آج کی زبان میں، حضرت عمر بیٹھے ہیں دربار میں، حضرت بلال تشریف لے آئے، اپنے ساتھ آج کی زبان میں شاہی تخت پر بٹھا دیا، لیکن اس وقت میں بوری تھی، شاہی تخت نہیں تھا۔ بعض قریشی سردار کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے ہماری بڑی توہین کی ہے، اگر ایسا ہی کرنا تھا تو ہم کو بلایا ہی کیوں تھا؟ کہا میں نے کیا توہین کی؟ کہا آپ نے اس غلام کو شاہی تخت پر بٹھایا اور ہم لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں تخت نہیں تھا یہ سمجھانے کے لیے، وہ تو بوری تھی، لیکن بوری وہ تھی نا جس پر وقت کے خلیفہ بیٹھے تھے، بادشاہ بیٹھے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا میں نے نہیں تمہیں پیچھے کیا، تم اپنے کردار سے پیچھے ہو گئے، یہ اس وقت میں آ گئے، ان کو اللہ کی کتاب نصیب ہو گئی جب تم نہیں آئے تھے، حالانکہ پہلے تم ہی کو کتاب پیش کی گئی تھی، اللہ نے تم کو پیچھے کیا ہے۔ خلف اللہ من تخلف، اللہ اس کو پیچھے کرتا ہے جو خود پیچھے ہو جاتا ہے۔ جس کو اللہ کتاب دیتا ہے فرمایا اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ اور صرف تقریر کے بجائے میں گراؤنڈ کی بات کرتا ہوں۔ میری تھوڑی سی زندگی ہے، میں اس زندگی میں یہی دیکھا، جو قرآن سے جڑ جائے بشرطے کہ اخلاص ہو، مقصد اس میں قرآن کی خدمت ہو، اللہ سے محبت ہو، کوئی اور مقصد قرآن پاک کا نہ ہو، اللہ اس کو بلند مرتبہ دیتا ہی دیتا ہے۔ یہ بالکل طے شدہ بات ہے۔ میں کہتا ہوں آج سے کوئی فیصلہ کر لینا، وہ صرف قرآن پاک کو غلاف پہناتا رہے اور گرد جھاڑنے کا کام کر لے، وہ کہے جی میرے سے پڑھا تو گیا نہیں، پڑھا میں ہوں نہیں، بڈھا ہو گیا ہوں، میں اتنا ہی کام کرتا رہوں کہ قرآن پاک کا کپڑا ہی صاف کرتا رہوں ہمیشہ، اللہ اس کو بھی دنیا میں رسوا نہیں ہونے دے گا۔ بالکل طے شدہ بات ہے۔ اور میں نے کہا میں نے تجربے سے، میں نے اپنے یہاں ترجمے کا ایک سلسلہ شروع کیا، کئی حضرات سے مشورہ کیا، سب نے کہا کہ بڑا مشکل کام ہے، کیسے لوگ جڑیں گے؟ تو پوچھتے پوچھتے میں نے اپنے ایک طالب علم سے بھی پوچھا، اب وہ مولوی بن گئے تھے، تو اس نے کہا جی آپ نے فلاں موقع پر یہ بات کہی تھی تو آپ اپنی بات پر ہی عمل کر لو۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہتے آپ کہتے تھے کہ قرآن سے جو بھی جڑ جائے گا وہ کبھی رسوا نہیں ہوگا۔ بالکل طے شدہ بات ہے۔ کوئی صرف ناظرہ پڑھ لے، کوئی کچھ ترجمہ یاد کر لے،
کوئی صرف اتنا ہی کر لے کہ یار میرے سے پڑھا بھی نہیں گیا، اور میں لوگوں کو سنا بھی نہیں سکتا ہوں، چلو میں لوگوں کو بانٹنے کا کام کروں، جو پڑھے لکھے یار تم پڑھو۔ کوئی بھی کام وہ قرآن پاک کا کر لے، وہ زندگی میں کبھی رسوا نہیں ہوگا، وہ بلند مرتبہ پائے گا۔ تو اس نے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہیں، آپ بھی بسم اللہ کیجئے، لا پریت اجئی محمد جگ وچ رہ کہانی، الٹی چلاؤ، لوگوں کو بھی یاد رہے۔ پونچھ والے تو سمجھے گا نا، جنہ داند سویرے جگڑے آلی ہوئے پکے، اور دیگر ویلے جگڑ محمدہ لوگ تماشا تک کے۔ جو صبح آئے تھے بیل لے کر کھیت میں، وہ تو اب حالی بن گئے شام تک۔ کہتا ہے شام کو لوگ بیل کھول کے گھر کو جا رہے ہیں، میں ہل لے کر کے میدان میں آیا ہوں کہ میں اب جوتتا ہوں، اور میں یہ بھی کمال ہے، کچھ اس طرح بھی کر کے دکھاؤ، لا پریت اجئی محمد جگ وچ رہ کہانی، یہ بھی لوگوں کو پتا چلے۔ میں نے کہا اچھا، الحمدللہ شروع کیا، اللہ نے رسوا نہیں کیا۔ اللہ کے بندے بھی بن بلائے مہمان پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ گئے، کیسے کیسے لوگ پہنچ گئے۔ اور میرا اس سے آگے ایک تجربہ بھی ہوا، جو ادارہ قرآن پاک کی خدمت کو اپنا مقصد بنا لے، چاہے حرف صحیح کرنے کا مقصد بنائے، چاہے اس کی تفسیر سمجھانے کا مقصد بنائے، چاہے اس کو یاد کرنا اپنا مقصد بنا لے، چاہے اس کا ترجمہ سکھانا مقصد بنا لے، مگر قرآن ان کا مقصد ہو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں مقصد ہو، ایسا نہ ہو کہ قرآن کے ذریعے سے مقصد کچھ اور ہو۔ ہائے ہائے، قرآن کے ذریعے سے مقصد کچھ اور ہو، یہ یوں حضرت شیخ صاحب فرماتے ہیں، اس سے بھی کبھی کبھی مقصد حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کوئی آدمی اپنے جوتے کی گرد کو داڑھی سے صاف کرے۔ ارے قرآن اس کام کے لیے آیا۔ قرآن کی خدمت کو جو ادارہ بھی مقصد بنا لے گا، پروردگار اس ادارے کو بھی چمکائے گا۔ میں نے 1995 میں عقل کنواں کے بڑے ادارے میں وہاں تھوڑا سا موقع ملا، تو میں نے اس پر غور کیا، اور میں نے وہ بات عام جلسے میں کہی کہ میں کل سے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ادارہ ترقی کیوں کر رہا ہے۔ مجھے لگا کہ یہ قرآن کی خدمت کو اس نے مقصد بنایا ہے، اس لیے یہ چمک رہا ہے۔ وہ پرانی بات ہو گئی۔ آج تقریباً 20 سال کے بعد میں نے اس کے محترم مولانا غلام وستانوی صاحب کے ساتھ ایک سفر کیا، تو میں نے ان سے پوچھا، مولانا آپ سے اللہ نے بہت کام لیا، آپ سوچ ہی نہیں سکتے اللہ نے ان سے کتنا بڑا کام لیا۔ کم سے کم کوئی 35 کالج، کون سے بڑے کالج، ڈگری کالج، MBBS کالج، BMS کالج، اور ان سب کے علاوہ ان کا جو مدرسہ ہے، خالی اس مدرسے میں 12,000 طلبہ اس کے ہاسٹل میں جو گھروں سے آتے ہیں، ان کا کوئی حساب۔ ہمارے ماشاءاللہ یہ 4 بچے حافظ ہوئے، ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، الحمدللہ اسی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، دستار باندھی۔ خود قرآن پاک نے کہا، کسی نعمت کے ملنے پر قرآن پاک نے کہا فَلْيَفْرَحُوا، اس پر خوشی مناؤ، کسی نعمت پر نہیں کہا۔ قرآن مل جائے اس کے لیے اللہ نے کہا فَلْيَفْرَحُوا، اس کے اوپر خوشی مناؤ، خوشی کا اظہار کرتے ہیں ہم۔ لیکن پتہ ہے وہاں کتنے حافظ نکلتے ہیں ایک سال میں؟ 150، 200، 125، 100 بچے، اتنے بچے اور اتنے قاری، اتنے حافظ۔ میں نے مولانا سے عرض کیا، مولانا سچ بتائیے، آپ کو پہلے لگتا تھا اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا بڑا کام لے گا؟ تو وہ لیٹے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئے، تو اپنی مخصوص زبان میں کہنے لگے، مولوی کشمیری صاحب کیا بتاؤں، ہم لوگ تو ایسا سوچتے تھے، میں اور مولوی یعقوب صاحب آتے تھے، ہم بولتے تھے اپن کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہوئے نا تو ایک بڑا سارا ہم جھوپڑا بناوے اور اس میں خوب بچے داخل کرے۔ کہتے ہم کہاں سوچتے تھے اللہ اتنا بڑا کام۔ تو میں نے دوسرا سوال کیا، میں نے کہا حضرت آپ تو ماشاءاللہ اللہ نے آپ سے کام لیا، آپ اپنے پیچھے لوگوں کو بھی بتا دو کہ وہ کون سی بات تھی جس پر اللہ نے کام لیا، تاکہ پیچھے والے بھی وہی کام کریں۔ تو اس پر مولانا رونے لگ گئے، کہنے لگے بھائی وہ انہوں نے تو اپنی زندگی کی بہت عجیب باتیں بتائی، کہنے لگے میں تو سوچ رہا تھا مجھے کوئی محسن بھی نہیں رکھے گا کہیں، اور میرے ابا بھی ایسے ہی کہتے تھے۔ تو پھر انہوں نے 4-5 باتیں بتائی، ان میں سے ایک بات خاص طور سے بتائی کہ میں نے قرآن پاک کی خدمت کو اپنا نصب العین بنایا، اور آج ان کا لقب ہی پڑ گیا خادم القرآن والمساجد۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا۔ یہ بات میں نے مولانا مختار صاحب، مولانا اجمل صاحب ندوی کو سنائی، آپ سے اللہ نے یہ پہلا کام لیا حسن قرات کی محفل جموں میں، ہم لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اب اس کو پکڑ لو، مگر قرآن ہی کی خدمت کو مقصد بناؤ۔ اس ایسا نہ ہو جائے کہ قرآن کو سامنے رکھ کر کے ہماری منزل کوئی اور ہو۔ میں نے صرف 1 ہفتہ پہلے ایک بڑے بزرگ سے سنا،
کوئی آدمی ان کے سے بیعت ہوا، توبہ شوبہ کی، تو اس کے بعد اس نے کہا جی دل تو بڑا کالا ہے، یہ کیسے نورانی بنے گا؟ انہوں نے فرمایا بیٹے قرآن کی تلاوت سے بڑھ کر کوئی چیز مردہ دل کو زندہ کرنے والی نہیں ہے۔ افمن کان میتا فاحییناہ، قرآن کہہ رہا ہے وہ مردے تھے مکہ کے، میں نے ان کو زندہ کیا، قرآن سے زندہ ہوئے۔ کہ اس سے بہتر کوئی چیز دل کو صاف کرنے والی نہیں ہے، مگر اس کے لیے ایک شرط ہے۔ حفظ کرنا بہت ثواب کا کام ہے، لیکن جب اس نیت سے پڑھتے رہو گے کہ یاد رہے تو پھر یاد تو رہے گا لیکن اس کا نور اتنا نہیں آئے گا دل میں۔ اور قرات کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آدمی صرف اسی لیے کرتا رہے تاکہ اچھی آواز کیسے بنے، کیسے اس کو اچھے سٹائل سے پڑھ سکے، تو وہ سٹائل تو بن جائے گا مگر اس کا نور نہیں آئے گا دل کے اندر۔ کہ جب تلاوت کرے وہ خاص اسی نیت سے کرے کہ اے میرے رب اپنی کتاب سے میرے دل کو منور کر دے۔ اور اللہ کے حبیب نے جو دعا فرمائی، قرآن مانگنے کے لیے اللہ سے قرآن مانگا، اللہم انی عبدک، اے میرے مالک میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، تیرے بندے کا بندہ ہوں، وابن امتک، تیری بندی کا بندہ ہوں، اسألک باسمک الذی سمیت بہ نفسک، اے میرے مالک تیرے اس نام کے صدقے تجھ سے مانگتا ہوں جو بھی تو نے کوئی نام رکھا ہوگا، او علمتہ احدا من خلقک، تیرے اس نام کے صدقے مانگتا ہوں جو تو نے اپنے بندوں میں سے کسی کو سکھایا ہوگا، جو تو نے اپنی کسی کتاب میں اتارا ہوگا، اب استأثرت بہ عندک فی علم الغیب، تیرا وہ نام جو تو نے اپنے غیب کے خزانوں میں چھپا کے رکھا ہے، وہ اسم اعظم، اس کے صدقے مانگتا ہوں تجھ سے، ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا، تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ آئے آئے میرے دل میں پھول کھلیں، میرے دل میں بہاریں آئیں، میرے دل میں کلیاں پھوٹیں، صرف تیرے قرآن کے ذریعے سے پھوٹیں۔ ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء ابصارنا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اللہ اس دعا کو ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے۔ باتیں لمبی کر کے یاد بھی نہیں رہتی ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے حضرت تشریف فرما ہیں بیماری کے باوجود، اس لیے اتنی بات پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔